بھارت کی ایٹمی ہمسایہ ملک کو مٹانے کی دھمکی، ذہنی دیوالیہ پن، تباہی دو طرفہ ہوگی۔ پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کو کرارا جواب۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کو مٹانے کی خواہش رکھنے والے خود مٹ جائیں گے۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم ملک اور تسلیم شدہ ایٹمی طاقت، جنوبی ایشیا کے جغرافیائی اور تاریخ کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ بھارتی قیادت 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکی۔ بھارتی قیادت جنوبی ایشیا کو ایک اور بحران یا جنگ کی طرف دھکیلنے سے گریز کرے۔ اس کے نتائج نہ صرف پورے خطے بلکہ اس سے باہر بھی تباہ کن ثابت ہوں گے۔ بھارت نے خطے میں دہشت گردی کو فروغ دیا، ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی، علاقائی عدم استحکام میں ملوث رہا، سرحد پار ٹارگٹ کلنگز اور عالمی سطح پر منظم غلط معلوماتی مہمات میں بھی ملوث رہا۔ بھارتی جارحانہ رویہ دراصل اعتماد سے زیادہ مایوسی کا عکاس ہے، جسے مارکے حق کے دوران کھل کر بے نقاب ہوتے دیکھا گیا۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں تحمل اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو اہم اور کلیدی شراکت دار قرار دیا۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا کہ پاکستان خطے میں داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ ہماری مضبوط فوجی شراکت داری کے نتیجے میں دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ یہ ٹھوس اور باہمی کامیابیاں پاکستان اور امریکہ کی دیرینہ دوستی اور مشترکہ عزم کا براہ راست عکس ہے۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی مسلسل موجودگی کے باعث افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی، ٹرمپ کے نام لیے بغیر ایران کو دھمکی، کہا کہ اگر جلد امن معاہدہ طے نہ پایا تو ایران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایران کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ جلد از جلد ہمارے ساتھ امن معاہدہ کرے، مزید تاخیر برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر شیئر مصنوعی ذہانت سے تیار تصاویر میں امریکی صدر کا کیمرے کی جانب اشارہ، ارد گرد طوفانی سمندر میں جنگی بحری جہاز موجود، کئی جہازوں پر ایرانی پرچم لہراتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اسپیس فورس کی تصاویر شیئر کر کے اپنی طاقت دکھائی۔ ٹرمپ اس سے 1 درجن سے زائد مرتبہ ایران کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکیاں دے چکی ہیں۔ ایران اپنی سرزمین میں گہری جڑیں رکھتا ہے، اسے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ ایرانی صدر کا ملک دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام، معنی خیز پیغام کے ساتھ قدیم درخت کی تصاویر ایکس پر شیئر کر دی۔ مسعود پزشکیان نے لکھا کہ ایشیا کا قدیم ترین زندہ شجر، قدیم ابرکو سروکا درخت جس کی عمر کم از کم 4500 سال ہے، یہ اس سرزمین میں جڑا ہوا ہے جو اس وقت بھی ایران کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایرانی صدر نے ٹرمپ کے بیانات کو خطرناک اور شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیانات طاقت کے غلط تصور اور جارحانہ رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نئے مذاکرات کی خواہش کے پیغامات موصول ہوئے ہیں، تاہم واشنگٹن کے حقیقی ارادوں پر اب بھی عدم اعتماد برقرار ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں میں تیزی، وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات۔ محسن نقوی 3 گھنٹے ایرانی ایوان صدر میں موجود رہے۔ ملاقات میں ایرانی وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں 2 طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات کی۔ سکندر مومنی نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں مخلصانہ اور پرعزم ہیں، پاکستان کی جانب سے امن و امان کے لیے اقدامات کا احترام کرتے ہیں۔ ایران پاکستان کی تمام مخلصانہ کوششوں کی بھرپور قدر کرتا ہے، ہمیشہ امن کی حمایت کی، خطے میں استحکام کے لیے کوشش ہے۔ محسن نقوی امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر مزید ملاقاتیں کریں گے۔ ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا مطلب ہوگا امریکہ اور اسرائیل نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ روس کا ایران پر پھر حملوں کی خبر پر رد عمل، بیانہ میں بین الاقوامی تنظیموں نے روس کے مستقل مندوب نے چینی وزیر خارجہ کے اس موقف کی مکمل تائید کی کہ اب ہرمز سے کھولنے کے لیے مکمل جنگ بندی کی جائے۔ ایران نے اپنے ہرمز میں بحری سرگرمیوں کے لیے نیا میکانزم تیار کر لیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز فائدہ اٹھائیں گے، خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی۔ یہ راستہ نام نہاد پروجیکٹ فریڈم آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محمد مخبر نے خلیجی ممالک کو پیغام دیا کہ حالیہ جنگ کے دوران سینٹ کام کے زیر استعمال اڈوں کے خلاف ایران نے اپنے رد
عمل میں تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم یہ تحمل ہمیشہ جاری نہیں رہے گا، آئندہ زیادہ سخت جواب دے سکتے ہیں۔ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل اور ڈسٹرکٹ رویت ہلال کمیٹیز کے اجلاس متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوگے۔ اسپارکو نے موسم صاف ہونے پر آج ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی پیشگوئی کر کی ہے۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہونے کا امکان۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں بھی آج ذوالحجہ کا چاند دیکھا جائے گا۔ مفتی اعظم سعودی عرب کی ذی الحج کے پہلے 10 دن عبادت بڑھانے کی اپیل۔ یکم آباد پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے اہل خانہ مشتعل، چنا برادری کے افراد نے دولہے کے خاندان کے خیر نظر آتش کر دیے۔ واقعے میں ملوث 10 نامزد اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج، 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، دیگر کی تلاش جاری۔ ایس ایس پی فیضان علی کہتے ہیں کہ مقدمے میں استاد دہشت گردی کی دفعات شامل ہے۔ ملوث ملزمان کی ویڈیو کی مدد سے شناخت کا عمل جاری ہے۔ گاؤں میں پولیس کے پکڑ قائم کر دی گئی، متاثرہ خاندان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ لڑکی کے والد رفیق چنا کا کہنا ہے کہ بیٹی کی عمر 14 سال ہے، شادی سن میرج ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ ملزم نے میری بیٹی 14 سالہ سدرا اور 4 سالہ اقصیٰ کو اغوا کیا۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود بیٹیاں بازیاب نہیں ہو سکی۔ اغوا کاروں نے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے اپنے گھر خود جلائے۔ میری بیٹیاں فوری بازیاب کرائی جائیں۔ لڑکی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے پسند کی شادی کیا اور کسی نے اسے اغوا نہیں کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ملاقات۔ امن و امان اور دیگر اہم صوبائی امور پر تبادلہ خیال۔ سی این جی اسٹیشنز کی بندش اور پنجاب سے گندم کی ترسیل پر بھی گفتگو۔ گورنر نے کہا کہ گندم اور سی این جی کی بندش سے غریب طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ پنجاب راہداری فراہم کرے تو ہم سندھ سے گندم حاصل کر سکتے ہیں۔ گورنر کی چیف سیکریٹری کو دیگر صوبوں کی پولیس کی تنخواہوں اور مراد کا جائزہ لے کر سفارشات صوبائی حکومت کو بھجوانے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے 5 نئے اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں ہونے والی تقریب میں گورنر فیصل کریم کنڈی نے 9 منتخب وزراء سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں شفیع جان، شکیل احمد، طارق محمود، نذیر عباسی، عارف احمد سعید شامل ہیں۔ نامزد وزیر عدنان قادری ملک سے باہر ہونے کے باعث حلف برداری تقریب میں شریک نہ ہو سکے۔ حکومت ملک بھر میں ڈیجیٹل رسائی اور رابطہ کاری کے فروغ کے لیے کوشش ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن سوسائٹی پر پیغام، کہا کہ ڈیجیٹل روابط تعلیم، صحت، تجارت اور عوامی خدمات کی بنیادی ضرورت بن چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ڈیجیٹل پنجاب ہمارا عزم ہے، علمی انقلاب کی راہیں کھول رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ صوبے میں جدید ابلاغی نظام کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وادی کلاش میں موسم بہار کا روایتی مذہبی اور ثقافتی تہوار جیلم جوشی کا تمام تر عنایوں کے ساتھ اختتام پذیر۔ 3 روزہ میلے میں مرد، خواتین اور بچوں کا روایتی لباس پہن کر گیتوں پر رقص، اپنی منفرد ثقافت کے رنگ بکھیرے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت، مہمان نوازی اور خوبصورت رسومات کی خوب تعریف کی۔ اور کان فلم فیسٹیول میں صنم سعید کا شاندار ڈیبیو، خوبصورت تصاویریں سوشل میڈیا پر وائرل۔ ریڈ کارپٹ پر آتے شرکا نے تالیاں بجا کر خوب سراہا۔